15 تاریخ کو شب برات کہتے ہیں، اور اس رات میں ایک سال تک کس کو کتنی روزی ملے گی اور کون کون اس سال انتقال کر جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ان سب کے نام اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، کہ وہاں سے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں منتقل ہو جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں آدمی کا انتقال ہوگا، اس سال فلاں فلاں آدمی کو اتنی اتنی روزی ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس وجہ سے روزے رکھتا ہوں کہ اس رات فرشتوں کے ہاتھ میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے حوالے کی جاری ہوتی ہیں وہ فائلیں کہ جس میں فلاں فلاں کے نام لکھے ہیں کہ اس سال ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا موت کا پروانہ جب فرشتوں کے ہاتھ میں جا رہا ہو تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے روزے رکھتے تھے۔ ایک روایت میں فرمایا، لتعظیم رمضان، شعبان میں روزوں کی کثرت یہ رمضان کے تعظیم کی وجہ سے ہے، تاکہ رمضان آ رہا ہے اس کی ہم تیاری کر لیں۔ خیر، یہ شب برات شعبان کی 15 رات یہ عبادت کی رات ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس میں کئی احادیث ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ شب برات میں کرنے والے کام کیا ہے؟ شب برات میں کرنے والا کام ایک رات کا قیام ہے، رات کو قیام اللیل، تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا۔ نمبر 2، دعا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خمس لیال لا یرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات ہے، لیلۃ رجب، رجب کی پہلی رات ہے، اور لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں رات۔ لیلۃ العید، اور عید کی دونوں راتیں یعنی عید الاضحیٰ، عید الفطر، ان کی یہ رات ایسی ہیں جس میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ شعبان کی 15ویں تاریخ، 15ویں رات جو ہے یہ شب برات کہتے ہیں، یہ بھی دعا مانگنے والی رات ہے۔ اس میں اللہ سے خوب رو رو کے دعا مانگی جائے، بلکہ ہر روز سحری کے وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جب رات کے 2 گزر جاتا ہے، 1 باقی ہوتا ہے، تو میرا اللہ کی رحمت خاصہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، علماء نے لکھا مطلب اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، پھر اللہ پوچھتا ہے، هل من مسترزقین فارزق له، کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، الا من مستغفر فاغفر له، کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، الا مبتلا فاعافیہ، کوئی آزمائش میں مبتلا انسان کہ میں اس کو عافیت دوں، کوئی کسی چیز کا طالب، کوئی کسی چیز کا سائل کہ میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ تو یہ ہر رات کے 2 حصے گزرنے کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن شب برات وہ رات ہے کہ یہاں غروب ہوتے ہی اللہ کی طرف سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور اب یہ رات شروع ہو چکی ہے، اور اس وقت سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی مانگنے والا۔ تو اس رات ہم نے اللہ سے گر گڑا کے مانگنا ہے، اگلے سال کے لیے اپنے عافیت مانگنی ہے۔ رزق کا مسئلہ ہے، رزق صرف کھانے پینے کو نہیں، ہر قسم کی ضروریات رزق کے اندر ہے۔ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگوں، اللہ اس سال تو فرشتوں کے حوالے جو فائل کر رہا ہے اس میں میری گاڑی بھی لکھ دے، اللہ میرا گھر بھی لکھ دے، اللہ میرا یہ مسئلہ بھی لکھ دے، ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو یہ رات اللہ سے مانگنے والی رات ہے، اور یہ رات عبادت کی رات ہے، جاگنے کی نہیں۔ لوگ جاگنے کی سمجھتے ہیں، راتوں کو باہر روڈوں پہ جاگ رہے ہیں، نہیں، جاگنے کی رات نہیں، یہ عبادت کی رات ہے۔ اللہ 2 نفل کی توفیق دے، 2 نفل بھی عبادت ہے، لیکن فجر کی نماز میں پڑھنی ہے۔ رات بھر جاگے فجر نہ پڑھی تو کیا فرق پڑا؟ اور ساتھ میں اگر ہم 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم اتنا تو کر لیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اسے پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگلے دن روزہ، یہ روزہ مستحب ہے، یہ روزہ نفل ہے، یہ روزہ فرض واجب نہیں، ہر ایک کو روزہ رکھنا لازم بھی نہیں۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، وہ روزہ رکھ لے، اگر فرض سمجھ کے رکھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس لیے روزہ رکھا جائے۔ اور روزے بھی یہ رمضان کی تیاری کے اندر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔